رانو چڑیا کو اس گاؤں میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا۔ وہ اپنے لیے کوئی محفوظ ترین جگہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں پر وہ آرام سے رہ سکے۔ رانو چڑیا کے بچے ہونے میں صرف 2 ہی دن باقی تھے۔ رانو چڑیا اپنے لیے کوئی محفوظ ترین مقام ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اسے سامنے سے ایک کوہ نظر آیا۔ رانو چڑیا اٹھتے ہوئے کوے بھائی کے پاس چلی گئی اور بولی، کوے بھیا، کیا تم مجھے اس گاؤں میں کوئی محفوظ ترین جگہ بتا سکتے ہو جہاں پر میں آرام اور سکون سے رہ سکوں؟ میرے بچے ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ اپنے بچے ہونے کے بعد میں کوئی اپنا پیارا سا گھر بناؤں گی۔ مجھے اس گاؤں میں آئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس گاؤں میں میرے لیے محفوظ جگہ اور مقام کیا ہوگا۔ اس پر کوے بھیا نے جواب دیا، ہاں رانو چڑیا، شاید تمہارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن تم ابھی یہاں پر رکو، میں اپنی پتنی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوے بھیا جلدی سے اپنے گھر کی جانب اڑ پڑے۔ گھر پہنچ کر کوے نے اپنی پتنی سے پوچھا، پیاری پتنی، میری بات سنو، یہاں پر ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے، ایک چڑیا اس گاؤں میں آئی ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کوئی محفوظ ترین مقام بتا دو، اس کے بچے ہونے میں ابھی 2 دن باقی ہیں، وہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو محفوظ ترین جگہ پر رکھنا چاہتی ہے۔ اس پر کوے کی پتنی نے جواب دیا، یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، یہاں پر پہاڑوں کی اونچائیوں پر ایک چیل رہتی ہے، وہ ہمارے انڈوں کو جس طرح کھا گئی تھی، کہیں اس کے انڈوں کو نہ کھا جائے۔ ہم اس چڑیا کو کوئی محفوظ ترین مقام کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر اس کو اور اس کے انڈوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس پر کوے بھیا کو یاد آیا اور اس نے کہا، ہاں پیاری پتنی، اس گاؤں سے باہر جو چاول کی فصل ہے، وہاں پر وہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ ترین جگہ بنا کر رہ سکتی ہے، وہاں پر پانی کی نہر بھی ہے اور کھانے کو دانا بھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی چڑیا کو بتا کر آتا ہوں۔ کوے بھیا جلدی سے چڑیا کو بتانے چلے گئے۔ جب کوے بھیا نے چڑیا کو جا کر بتایا تو چڑیا یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے کوے بھیا کا دل سے شکریہ ادا کیا اور چاول کی فصل کی جانب اڑ پڑی۔ وہاں پہنچ کر چڑیا بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کو دیکھ کر اندازہ اور معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بہت ہی محفوظ ترین مقام ہے، یہاں پر میں اور میرے انڈے آرام اور سکون سے رہ سکتے ہیں۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، 2 دن گزرے اور چڑیا کے انڈوں میں سے بچے نکل آئے۔ چڑیا اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی، وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اس نے سوچا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی بس 3 دن ہی باقی ہیں، 3 دن بعد میرے بچے میرے ساتھ اڑنا شروع ہو جائیں گے اور پھر میں کسی اچھی سی جگہ پر اپنا پیارا سا گھر بناؤں گی۔ اتنے میں اسے کوے بھیا اپنے گھر کی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کوے بھیا نے آ کر چڑیا سے کہا، پیاری چڑیا، میں تمہارے لیے ایک بہت ہی بری خبر لایا ہوں۔ اس پر چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور بولی، کوے بھیا جلدی سے بتاؤ کون سی پریشانی کی بات ہے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اس پر کوے بھیا نے بتایا، میں ابھی ساتھ والے گاؤں سے آ رہا ہوں، اس فصل کا کسان اپنی فصل کی کٹائی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اب تم کس محفوظ ترین جگہ پر جاؤ گے، تمہارے بچے کیسے محفوظ رہیں گے؟ اس پر چڑیا بہت زیادہ گھبرا گئی۔ کوے بھیا نے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی پتنی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوے بھیا جلدی سے اڑ گئے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی پتنی کو سارا ماجرا سنایا۔ کوے بھیا اور اس کی پتنی کو چڑیا اور اس کے بچوں پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، صرف 3 دن کی تو بات ہے، 3 دن تک تو ہم چڑیا اور اس کے بچوں کو اپنے گھر رکھ سکتے ہیں، 3 دن کے بعد چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کہیں پیاری سی جگہ پر چلی جائے گی اور وہ اپنے لیے اپنا الگ گھر بنا لے گی۔ کوہ اڑتا ہوا چڑیا کے پاس آیا اور آ کر اس کو اپنی ساری بات بتائی۔ چڑیا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور اپنے بچوں کو لے کر ان کے گھر رہنے لگی۔ 3 دن ہو گئے تھے اور چڑیا کے بچے اب بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے، انہوں نے اڑنا بھی سیکھ لیا تھا۔ چڑیا نے کوے بھیا اور اس کی پتنی کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر دوبارہ زندگی میں ملاقات رہی تو میں آپ دونوں کو اس کا بدل ضرور دوں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کو لے کر محفوظ ترین مقام کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے گھر پہنچ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور ہنسی خوشی رہنے لگی۔